الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز آسمانوں تک جاتی ہے اور یہاں تک کہ عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ نماز ایک نور کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور قیامت تک اپنے پڑھنے والے کے لیے دعا کرتی رہتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا اللہ، اس بندے نے جس طرح مجھے حفاظت کے ساتھ ادا کیا ہے، یا اللہ تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ اور اگر کوئی بندہ سستی کے ساتھ نماز پڑھے اور تیزی کے ساتھ نماز پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی نماز آسمانوں پر چڑھتی ہے اور ایک سیاہ شکل اختیار کر لیتی ہے، فرشتے اس کی نماز کو ایک بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کے منہ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پڑھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری اس نماز کی، تیری اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستان محترم، اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضر ہو، جب وہ نماز ادا کرے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے جب وہ نیت باندھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جب وہ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنات اور تمام انسانوں کی تعداد کے مطابق نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور جب وہ سلام پھیرتا ہے نماز سے باہر آتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، ہم نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، اب تیری مرضی ہے تو جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ تو نے ہماری بارگاہ میں آ کے ہمیں راضی کیا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہماری عبادت کی ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، تیری مرضی ہے تو جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ دوستان محترم، جو بندے نماز نہیں پڑھتے، جو بندے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بے نمازی مرے گا تو اس کو موت کے وقت 3 طرح کی سزائیں ملیں گی۔ بے نمازی جب مرے گا تو اسے موت کے وقت 3 طرح کی سزائیں ملیں گی۔ پہلی چیز یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھوکا مرے گا، اور دوسری یہ کہ وہ ذلیل ہو کے مرے گا، اور تیسری یہ کہ وہ پیاسا مرے گا، اگرچہ 7 سمندروں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ جب کوئی بے نمازی قبر میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو اتنا تنگ فرما دے گا کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، اس کی ہڈیاں آپس میں مل جائیں گی، اور اس کی قبر کو دوزخ کی آگ سے بھر دیا جائے گا، اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا، اور جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی اس کی قبر کی طرف کھول دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اژدہا اس کی قبر میں مقرر فرمائے گا، اور اس اژدہا کا نام ہے شجاع الاقرا۔ اس کی آنکھیں آگ کی بنی ہوئی ہوں گی، اور اس کے ناخنوں کی لمبائی 1 دن کی مسافت ہوگی، اور اس کی آواز میں بجلی کی جیسی کڑک ہوگی، وہ کڑک دار لہجے میں نمازی کو بلائے گا اور جھنجھوڑ کر کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ یہ بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، لہٰذا اسے فجر سے لے کر ظہر تک مارا جائے گا۔ یہ بندہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اسے ظہر سے لے کر عصر تک مارا جائے۔
اور یہ پھر عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اسے عصر سے لے کر مغرب تک مارا جائے، اور پھر یہ مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اسے مغرب سے لے کر عشاء تک مارا جائے، اور پھر یہ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اسے عشاء سے لے کر پھر فجر کی نماز تک مارا جائے۔ دوستان محترم، اس اژدہا کی جو مار ہوگی اس کی شدت اتنی سخت ہوگی کہ جب وہ ایک ضرب مارے گا بے نمازی 70 ہاتھ زمین میں دھنسا جائے گا۔ شجاع الاقرا اس کو پکڑے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا، وہ 70 ہاتھ پھر زمین میں دھنسا جائے گا، پھر وہ نکالے گا، پھر مارے گا، پھر وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنسا جائے گا۔ اسی طرح یہ عمل کرتا رہے گا اور قیامت کے دن تک وہ سزا دیتا رہے گا، قیامت کے دن تک وہ ضربے مارتا رہے گا۔ دوستان محترم، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی پیدا